زعما کہا کہ جو تشریف لائے ہیں، اور اب سے پہلے ہم نے 3-4 دن پہلے ایک نشست رکھی تھی جس میں آپ سب لوگ تشریف لائے تھے، یہ جن لوگوں نے بھی ظاہر خیال کیا اور کچھ آج نہیں کر سکے، یہ سب موجود تھے، اور وہاں پر بھی سب کا یہ اتفاق تھا کہ مذاکرات کو اور امن کو موقع دینا چاہیے. اور آج بھی یہ تو آپ کی سب کی اجتماعی رائے ہے کہ مسئلے کا حل جھگڑا نہیں ہے، مسئلے کا حل گولی نہیں ہے، مسئلے کا حل گالی نہیں ہے، تصادم نہیں ہے. یہ تصادم ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کا خون نہیں دیکھ سکتے. اور دونوں طرف سے پاکستانی ہیں، دونوں طرف سے، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ رینجرز ہو، چاہے وہ احتجاج کرنے والے ہوں، ہم سب ایک ہیں. تو ہم میں سے جس کا بھی خون بہے گا، ہمارا خون بہے گا، یہ خون نہیں بہنا چاہیے کسی بھی صورت میں. جو ہو گیا ہے اس کے لیے بھی راستہ نکل سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا کیا میکینزم ہوگا کہ کس طرح سے ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں. لیکن اب جس چیز پر ہمارا کامل اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اب تصادم یا ایکشن اس کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ریاستی اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اگر جتھا ہے، وہ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو حکومتی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور حکومت کا معاملہ خراب ہو جائے گا. اور کیسے ممکن؟ کچھ نہیں ہوتا. ریاست اپنے آپ کو جب ماں کہتی ہے تو ماں اپنے بچوں سے یہ بات تو نہیں کہتی کہ اگر میں نے تمہاری بات اب مان لی تو جو ہے وہ میری بات خراب ہو جائے گی. ماں سینے سے لگاتی ہے، چمٹاتی ہے، پیار کرتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، دل سے لگاتی ہے. تو ماں بنو نا بھائی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ دشمن بنانا شروع کر دو؟ ہمارا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اپنے دشمنوں کی تعداد نہ بڑھائیے پلیز. بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر، یہ کہاں کہاں تک ہم جائیں گے؟ ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ جو کچھ ایسے ناقابل اندیش لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان حالات کا فائدہ اٹھا کر ریاست اور حکومت کے خلاف اور پاکستان کے وجود کے خلاف ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہمارے جو پرنسپل اسٹینڈز ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم کو کبھی بھی فیور نہیں کر سکتے، لیکن ریاست کو یہ کرنا ہوگا کہ لوگوں کو با اختیار بنانا ہوگا. یہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے اس فضا کو دور کرنا ہوگا. لوگوں کو سہولتیں دینی ہوں گی، تعلیم دینی ہوگی، روزگار دینا ہوگا. خاص طور پر نوجوانوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اب میں آپ سے صرف ایک چیز شیئر کرتا ہوں. یہ کون سی تاریخ تھی جس میں ہم مظفر آباد میں 19 مئی کو ہم مظفر آباد گئے تھے اور یونیورسٹی، کلیم عباسی صاحب تشریف فرمائیں، یونیورسٹی کا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا نوجوان طلبہ و طالبات سے. جس طرح کراچی سے یہ شروع ہوا تھا ہمارا بنو قابل کا آئی ٹی کا انیشیٹو، پھر یہ چلتے چلتے چترال تک چلا گیا اور مظفر آباد میں پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا. لڑکے لڑکیاں سب موجود تھے. شدید گرمی تھی اس دن، لیکن انہوں نے شدید گرمی کے باوجود وہ ٹیسٹ بھی پرفارم کیا. وہاں کیمپس بھی بن گئے بہت سارے، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ سب بچے بچیاں ہماری پڑھیں گے. ایک پائی بھی ہم ان سے وصول نہیں کریں گے. اور یہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، مظفر آباد میں بھی چل رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں آپ کا کیا امپریشن ہوتا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے اب ملک دشمن ہو گئے. نہیں، 4 جگہوں پہ ان دنوں میں پچھلے 2-3 مہینے میں 4 جگہ، کوئٹہ، لورالائی، گوادر، جعفر آباد، یہ 4 مختلف حصے ہیں بلوچستان کے. ان سب جگہوں پر ہم نے گراؤنڈ سب جگہ بھر گئے بچے بچیوں سے، سب کے ٹیسٹ لیے، انٹرویو کیے، وہ پڑھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اب وہ پاس آؤٹ ہونے کے قریب بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بلوچستان ہے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. نہیں، میں یہ جماعت اسلامی کا تو معاملہ ہے، لیکن یہ کام ریاست کیوں نہیں کرتی؟ یہ کام حکومت کیوں نہیں کرتی؟ ان نوجوانوں کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ 4 اسکیمیں نکال دیتے ہیں، اتنے لیپ ٹاپ بانٹیں گے، اتنے یہ کریں گے، اتنے وہ کریں گے، اور جو ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ہے میں تو پورے پاکستان کے تناظر میں بات کرتا ہوں، اور خود آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جب کرپشن ہوگی اور لوٹ مار ہوگی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں اعتماد سازی کیسے ہوگی؟ اس لیے نوجوانوں کو ایڈریس کریں، طلبہ و طالبات کو ایڈریس کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کو ہمت دیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں تو کوئی انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ نہیں ہلا سکتا، اور ہم اور زیادہ طاقتور بن کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے اور اقتدار ہے، 78 سال سے کنسورشیم بنا ہوا ہے جاگیرداروں اور وڈیروں اور برادریوں کے بڑوں کا، اور
وہ جو ہے وہ جرنیلوں اور پھر اس کے بعد معذرت کے ساتھ آپ نے بیوروکریٹ ہونے پر اعتراض کیا تھا، لیکن سسٹم تو وہی چل رہا ہے نا، انگریز چلا گیا ہے، سسٹم وہی چل رہا ہے. تو اچھے برے انڈیویجول تو ہوتے ہی ہر جگہ الحمدللہ، وہاں بھی ہم نے دیکھ لیے ابھی اچھے لوگ، لیکن کلیکٹیولی مائنڈ سیٹ کیا بنتا ہے؟ رول کرنے کے لیے آتے ہیں، عوام کو خادم سمجھتے ہیں، خود کو حاکم سمجھتے ہیں. جب عوام خادم بنے گی اور آپ حاکم ہوں گے تو پھر کیسے آپ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو ان پڑھے لکھے لوگوں نے، ان بہت تعلیم یافتہ لوگوں نے جن کا اختیار 78 سال سے اس پورے خطے پر موجود ہے، ان 78 سال میں ان کا یہ فیلئر ہے کہ آج بھی 2.25 کروڑ بچے پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 16 سال کے. اور یہی حال آزاد جموں کشمیر میں بھی ہے، اگرچہ کہ یہاں تعلیم کا ریشو بہتر ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں نوجوانوں سے خاص طور پر آزاد کشمیر سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی پورا پاکستان آپ کے لیے کھلا ہوا ہے الحمدللہ. پاکستان آپ کے لیے بالکل اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہوا ہے. پاکستان کے عوام کو، آزاد جموں و کشمیر کے عوام سے نہ صرف یہ کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہم الگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ تو ہمارے وجود کا حصہ ہیں. تو پھر آپ کو کوئی بھی ادھر ادھر کی باتوں میں لگا نہ سکے، اور آپ بالکل فوکس رہیں اپنے مطالبات پر. اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ فوکس رہیں اس بات پر کہ کوئی بھی آپ کے ان جذبات کو استعمال کر کے کہیں ہمیں ایسی راہوں پہ نہ لے جائے کہ جس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے پاکستان کشمیریوں کا ہے اور کشمیر پاکستان کا ہے، اور صرف آزاد کشمیر نہیں ہے، پورا کا پورا کشمیر، گلگت بلتستان، جموں، لداخ، یہ الحمدللہ یہ سب ہے. اور اس کی آزادی کی تحریک ہم سب کے اوپر فرض ہے، ان کا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، نظریے کی حیثیت سے بھی، اور کمٹمنٹس کی حیثیت سے بھی. جس کو بیس کیمپ ہونا چاہیے، اس بیس کیمپ کو اگر حکمران طبقہ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ڈیفینسو پوزیشن پر آ گیا ہے اور دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت گزر گیا وہ گزر گیا. اب آئیے، بیٹھیے، بات کیجیے. ہمیں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا شوق نہیں ہے. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ نعیم الرحمن صاحب نہیں ہو، جماعت اسلامی نہیں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کا کوئی سیاستدان ہے، اگر اس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے تو آپ اس پہ اتفاق کر لیجئے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ کشمیر سے جو ہمارا تعلق ہے وہ خون کا تعلق ہے. پاکستان کا کون سا گاؤں ایسا ہے جہاں ہمارے نوجوان موجود نہ ہوں ایسے کہ جنہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا، جانے تک دے دی ہیں، خون بہا دیا ہے. کشمیر کا ہم سے تعلق ہر قسم کی مفاد سے بالا تر ہے. میں تو یہ موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پہ میں کبھی کشمیریوں سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جماعت اسلامی نے قصور کیا کیا ہے کہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو اور پریشانی ہو، مشکلات ہو، کشمیر کوس کی وکالت ہو، اس کے لیے آواز اٹھانا ہو، تحریک کو چلانا ہو، مہاجرین کے سر پر ہاتھ رکھنا ہو، اس سب کے لیے الحمدللہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے. تو پھر وہ کون سی ہم میں کوتاہی اور قصور ہے کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس طرف توجہ نہیں دے پاتے ہیں. لیکن میں آج یہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے اپنی محبت کا یہ رشتہ کسی الیکشن کے ووٹ کے لیے قائم نہیں کیا. یہ آپ کی مرضی ہے اور آپ کا ظرف ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، لیکن ہم یہ کام کرتے رہیں گے، غیر مشروط طریقے سے کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. یہ وہ کام ہے، اس لیے ہم سود و زیاں سے بالا تر ہو کر یہ کام کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری خدمات حاضر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اہم موقع پر اور نازک موقع پر، جب پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہمیں رسپانس بھی نہیں مل رہا تھا سب لوگوں کو، اب وہ بھی اگر آن بورڈ آ گئے ہیں، اگر وہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی اپنی شقوں کو اس کو امینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں یا ٹائم فریم کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس کے بعد حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت کیوں جگہ زائی کرنا چاہتی ہے؟ اور میں وزیر اعظم صاحب سمیت اور وزیر داخلہ پاکستان کے، وہ بھی آزاد جموں کشمیر کی لیڈرشپ بھی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ بالکل ایسے رہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن بہرحال آپ کا آزاد جموں کشمیر سے تعلق ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے. نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجئے،
ورنہ اپنا کوئی رول پلے کیجئے, آگے بڑھیے, کہیے ان اداروں سے کہ بھئی ہمیں بات کرنے دیجئے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے, وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ پاکستان تشریف لے آئے ہیں تو فوری طور پر گفتگو کا آغاز کریں. اور اگر ہمیں ایسا لگے گا, میں آپ سے بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں, اگر ہمیں ایسا لگے گا کہ اگلے 2-3 دن میں حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور یہ جگہ سائی اپنی کرواتی رہے گی اور پاکستان کو نقصان پہنچاتی رہے گی اور کشمیر کوس کو نقصان پہنچاتی رہے گی, تو پھر ہم صرف ثالثی کی پیشکش نہیں کریں گے بلکہ ایک عوامی جرگہ اور عوام کے ساتھ مل کر پھر ہم جائیں گے اور اپنے کشمیری بھائیوں سے ملنے کے لیے اور ملاقات کے لیے آگے بڑھیں گے. آپ لوگ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں بتائیے؟ اس لیے کہ پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس طرح کا کہ جو ہم نے یہ تو مشکل کام ہوتا ہے, اس کی بھی ماننا اس کی بھی ماننا, لیکن بہرحال کریں گے اس لیے کہ اس کے مقاصد بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں. اس لیے میں 3 دن کا وقت دیتا ہوں. اگر حکومت اس ثالثی کو نہیں قبول کرتی ہے, بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے, تو بھائی آپ ڈائریکٹ بات کر لیجئے, نکال دیجئے ہمیں اگر ہم سے کوئی پرابلم ہے تو. لیکن آپ کو فائدہ ہوگا اس میں کہ اس لیے کہ آپ کی بات میں اب وزن نہیں رہا ہے. جماعت اسلامی کی ایک کریڈیبلٹی ہے الحمدللہ, اور مجھے اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی ہم شامل کر لیں. میں نے اسی لیے ملاقاتیں سب سے کی تھی. تو جیسا آپ لوگوں کا کہنا ہوگا اس طرح سے ہم کریں گے. البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس نشست میں اگر یہ عبدالرشید ترابی صاحب, انہوں نے بڑی محنت کی, لوگوں سے رابطہ کیا, اور ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے, اور ہمارے میاں اسلم صاحب ماشاءاللہ اس پورے پروگرام کے لیے مسلسل سپروائز بھی کرتے رہے, دیکھتے بھی رہے, ہر چیز کا جائزہ بھی لیتے رہے, میٹنگز بھی کرتے رہے. تو یہ ہماری بڑی اچھی ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے, اور ڈاکٹر مشتاق صاحب تو ہیں ہمارے امیر صاحب. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ہم آپ ہی لوگوں میں سے ایک تقریباً 18 سے 20 لوگوں پر مشتمل, یا آپ جس طرح سے ہماری ذہن بن جائے, ایک کمیٹی فارم کر لیتے ہیں بنیادی طور پر, اور حکومت سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ سارے لوگ ہیں, ان کا کسی پارٹی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگ ایگری ہیں, آپ میں سے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم اس کے کریں انیشیٹ, اگر آپ مجھے کنسرن دیتے ہیں. آپ, میں پوچھ رہا ہوں, میں آپ لوگ اگر یہ کنسرن دیں تو ہم آپ کے نام دے سکتے ہیں. اگر دے سکتے ہیں کہ خیر کے لیے آگے بڑھیں. عباسی صاحب کان میں نہیں, اب آپ کو وہاں پر بات کرنی ہوگی. آپ کر سکتے ہیں, آپ نے بڑے بڑے موب کنٹرول کیے ہیں, لیکن پولیس والوں کے پاس بھی نا بہت زبردست قسم کا تجربہ ہوتا ہے. کیونکہ اور یہ مسئلہ ہی جب پیدا ہوتا ہے جب یہ پولیس سے ہٹا کر خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پولیس جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے, اس کو لائن اس کو یہ ملی ہوئی ہے کہ گڑبڑ نہیں کرنی اور خون نہیں بہانا اور مارنا نہیں ہے, غلط طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا. تو پولیس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے, ان کی تو پوری ٹریننگ اسی پہ ہوتی ہے کہ موب کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں کا کنسنٹ مل گیا ہے, ہم اس کو ایک بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حکومت سے بھی ہم بات کرتے ہیں دوبارہ, ادارے بھی اگر میری بات سن رہے ہوں گے ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ بس اب ضد کرنا چھوڑ دیں, اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. بڑا وہ ہوگا جس کی عملداری میں یا اس کی ذمہ داری کے دوران امن قائم ہوگا, جس کی ذمہ داری کے دوران محبت کے زمزمے بہیں گے. نفرتیں جس کے 3 سال کے پیریڈ میں پروان چڑھی تو تاریخ میں اس کا نام کس طرح سے لیا جائے گا کہ وہ فرد تھا, وہ وہاں آیا تھا اور اس 3 سال میں اس نے بیڑا غرق کر دیا. آج وہ جتنا بھی کنٹرول کر کے اوپر اپنی اچھی رپورٹ کر لے, کل اس کے ساتھ تاریخ وہ سلوک کرے گی کہ وہ کہیں پر بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اس لیے یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ مدت ملازمت پوری کر کے اپنے ACR بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں. جو حلف آپ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آپ کو جو جواب دینا ہے اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہ معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے. ہمیں کشمیری عوام پر اعتماد ہے, ہمیں پاکستان کے لوگوں پر اعتماد ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے. انشاءاللہ یہ پائیدار امن کے لیے بات آگے بڑھے گی اور اصل ایجنڈے کی طرف پوری قوم طاقتور طریقے سے آئے گی کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر آزاد کروانا ہے. ہمیں اپنی مسائل میں الجھ کر اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.